السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 281 سے پڑھیں گے اور سورہ مریم کی آیت نمبر جہاں 76 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور جولائی کی آئی 30 تاریخ ہے 2024 انشاءاللہ۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے کفر و انکار کیا ہے ہماری آیات؟ وقال، اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا، ضرور میں دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب، یہ سوالیہ انداز ہے، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی پکا عہد لیا تھا؟ کلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ان کے ہم درج کریں گے، لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کی عذاب میں مدت کو مزید کر دیں گے اور بڑھا دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث بنیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس وہ اکیلا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، توجہ کریں یہ الفاظ، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اختیار کیے، پکڑے، بنائے اللہ کے سوا کئی معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائیں ان معبودوں کے نزدیک معزز، عزت والے۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ جن کو انہوں نے الہ بنایا وہ کفر کا، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف بیان دیں گے، یعنی جن کو وہ معبود اور الہ بنا کر عبادت کرتے رہے قیامت کو اس کا انکار کریں گے، ان کے خلاف بیان دیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ،
کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بھیجا شیطانوں کو کافروں پر تَعُزُّهُمْ اَزَّامُ کو وہ اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، بھڑکانا. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ بس آپ ان پر جلدی نہ کریں. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ہم ان کے دن رات کو شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں گننا. یعنی آپ ان کے خلاف اگر دعا کریں ہلاک کر دو، ان کو ختم کر دو، ایسے نہ کریں. ہم خود ہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ایسا گن گن کے وقت ہو رہا ہے. یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو الی الرحمن وفدا رحمان کے پاس وفد کی صورت میں، گروپ کی صورت میں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم ہاں کے لائیں گے مجرموں کو، چلائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وارد ہونے کے لیے. ایک گھاٹ جو ہوتی ہے نا جہاں آدمی داخل ہو کے نیچے اتر کے پانی پیتا ہے، تو جہنم میں جانے کے راستے کو وردن کہا. لا یملکون الشفاعہ وہ تو سفارش کرنے کی کوئی اختیار اور نہ ملکیت رکھتے ہیں نہ ان کے پاس اختیارات ہیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا ہاں جس نے رحمان کے نزدیک عہد دیا. وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے بات ٹھیک کرے. جیسا فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا یہ ہے وہ عہد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنائی ہے یا اختیار دی. لقد جئتم شیئا ادا تم بڑی ہی ناخوشگوار بالکل ناپسندیدہ بات تم نے کہی ہے، ناگوار بات آپ نے کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ قریب ہیں پھٹ جائیں آسمان، قریب ہیں آسمان پھٹ جائیں اس بات سے. وتنشق الارض اور شک ہو جائے زمین یعنی پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا اور گر پڑیں گے پہاڑ روزہ ریزہ ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا کہ اگر وہ دعویٰ کرے رحمان کی اولاد ہے. اتنا بڑا یہ جرم ہے، اس سے زمین بھی پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ریزہ ریزہ ہر شے پہاڑ ہو سکتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا کوئی مناسب و لائق نہیں ہے رحمان کے لیے کہ اولاد بنائے یا اس کا بیٹا بیٹی ہو. ان کل من فی السماوات والارض کوئی نہیں ہے زمین و آسمان میں الا آت الرحمن عبدا مگر رحمان کے پاس آئیں گے عبد کی حیثیت میں، غلام کی حیثیت میں اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار کی حیثیت میں. حضرات کچھ لوگوں کے عقائد اتنے خوفناک ہیں کہ ان کا عقیدہ، ان کا تکبر، ان کی سوچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دنیا کا سامان، دنیا کی آرام و آسائش یہ صرف ہمارا مقدر ہے اور کسی کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو جو آیت شروع ہوئی ہے اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے غور کیا ہے، دیکھیں آپ نے الذی کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا کفر کیا، انکار کیا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا اس نے یہ بات کہی ہے کہ ضرور مجھے مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی. کب؟ مر جانے کے بعد، اگر اٹھایا جانے تو. معاملہ کیا تھا؟ حضرت خباب بن ارت صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بڑھئیوں کا کام کرتے تھے اپنے دور میں. جب وہ مسلمان ہوئے تو ظاہر یہی ان کی مزدوری اور یہی ان کا کام تھا. عاص بن وائل ایک سردار ہے مکہ مکرمہ میں، تو ان کی انہوں نے کوئی مزدوری کی ہوئی تھی اور وہ پیسے نہیں دے رہا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کہتے ہیں میری مزدوری دو. اس نے شرط عائد کر دی میں جب تک محمد الرسول اللہ کی نبوت کا کفر نہیں کرے گا تجھے پیسے نہیں دوں. بات سمجھا گئی؟ تو صحابی رسول حضرت خباب بن ارت نے جو جواب دیا وہ بھی ہلا دینے والا جواب ہے. انہوں نے فرمایا تو ایک بار مر کے زندہ ہو کے بھی میرے پاس آ جائے تو میں قطعی طور پر یہ کفر کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں نے مرنا بھی ہے اور پھر میں نے اٹھایا بھی جانا ہے. اگر ایسا ہے تیرے عقیدے کے مطابق، تیری سوچ اور دعوے اور اعلان کے مطابق اگر ایسے ہے میں نے مرنا ہے اٹھایا جانا ہے، تو جب ایسے ہوگا تو یہ جواب ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا پھر میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، رنگ رلیاں ہوں گی، پھر اس وقت میں تمہیں پیسے دے دوں گا، آج پیسے نہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے فرمایا دیکھا اس بندے کا خیال کیا کہ مرنے میں ہے کافر، کفر کا سردار اور ذمہ دار ہے اپنے اس کفر کی قیادت میں، اور صحابی رسول سے کہتا ہے یہ میری تیری مزدوری نہیں دوں گا جب تک نبی مکرم کی نبوت رسالہ کا انکار نہ کرے۔ تو صحابی رسول نے میں ڈٹ کے کہا تو مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائے تو میں کفر رسول کفر رسالت نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو اب اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے اطلع الغیب، کیا اس نے جو غیب کی باتوں پہ اطلاع پائی ہے، اس نے وہ نقشہ دیکھ لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیمرے کی آنکھ ہے اس کے بعد جو دیکھ رہا ہے کیسے انجام ہوگا، یہ جو بیان کر رہا ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہوا ہے جب یہ مر کے اٹھے گا تو اس کو دولت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا اور اس کو فراوانیاں بھی ملے گی، عہد کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہوا ہو، یا خود اس نے کوئی اس کے بعد ایسا علم ہے کہ غیب کی خبروں کا اس نے خود جانچ کر دیکھ کر تبصرہ کر رہا ہے۔ اس سوالیہ نشان کے بعد تبصرے کے بعد کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے جو یہ اٹھایا جائے گا اس کو دولت اور مال اور اولاد ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ کلا سنکتب ما یقول، ان قریب ہم سب کچھ لکھیں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، ریکارڈ تو سارا ہی ہو رہا ہے۔ اصل میں اس پر تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا، جب یہودیوں نے تبصرہ کیا اور غلط تبصرہ کیا، اللہ نے جب فرمایا نا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے کہا کہ نبی محترم کا جو الہ اور رب ہے وہ کمزور اور غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، بلکہ اب ہم سے پیسے مانگ کر اپنا گزارا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ فرمائے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ، باقاعدہ انہوں نے فقیر کہا، تو اللہ نے آیت بنا کر فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے سارا کچھ سن لیا جو انہیں بکواس کیا ہے کہ اللہ غریب ہے، فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتل الانبیاء، وہاں یہ الفاظ ہیں، ان لکھیں گے ہم، لکھا تو جا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ، اصل میں اس میں ایک ڈانٹ اور توبیخ جس کو کہا جاتا ہے، دھمکی کا ایک اشارہ اس میں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جو اس نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا، مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، اولادیں ملے گی، بڑے رنگ رہی ہیں، تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے کلا سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہے ہم لکھیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم سزا اور عذاب کی اس کی مدت مدید کو بڑھاتے جائیں۔ رہنے وہاں اس نے جو اس کہہ رہا ہے نا، اگلے پھر اس کی ذات فرمائی وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، جو یہ کہہ رہا ہے نا دولت اور مال اور سرمایہ، یہ تو مر جائے گا، فارغ ہو جائے گا، تو اس کے تو ورث ہم بنے گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جب ہمارے پاس آئے گا تو خالی ہاتھ آئے گا، یہ مال اور دولت اور اولادیں، یہ رنگ رلیاں ساتھ لے کر نہیں آئے گا، یہ جو کہہ رہے ہم لکھ بھی رہے ہیں اور اس کو پتہ چلے گا جب یہ مرے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے، غمی کے لیے الگ، خوشی کے لیے الگ، اولاد کے لیے الگ، سسٹم انہوں نے الگ الگ، بلکہ انہوں نے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کافروں کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ محمد صاحب نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا، ایک ہی معبود سارے کام کرے گا، بچے بھی وہ دے گا، اولاد بھی وہ دے گا، رزق بھی وہ دے گا، عزت و شرف بھی وہ دے گا، اور اسی طرح دنیا کے اندر رہنے سہنے کی سہولتیں اور غمیوں خوشیوں کا سارا نظام ایک ہی چلائے گا، یہ کیسے ہے؟ تو قرآن میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، جب ایک اللہ کی بات کی اشمعزت قلوب الذین، اللہ ان کے دل سکڑ جاتے، یہ بات کی جاتی کہ اللہ ہی سارے کام کرے گا، جب اس کے ساتھ شرک کی بات، اس کا شیر الٹوں کی بات کی جاتی مطمئن ہو جاتے، جب یہ بات کہی جاتی صرف اللہ کرے گا تو ان کے دل سکڑ جاتے، پھر ان کو بات اچھی نہ لگتی۔ سمجھ آ رہی؟ آج میرا گرمی ٹھیک ٹھاک، بولنا نہیں جا رہا، ذرا توجہ کریں۔ تو ارشاد یہ ہو کیا جا رہا ہے کلا سنکتب ما یقول، ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَارِثُهُ مَا یقول، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے وارث ہم بنیں گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، نہ سامان، نہ اولاد، نہ مال دولت، نہ اس کی حشمت اور شان اور عظمت، وہ شاید ساتھی ہو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ الْآلِهَةَ، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے ہوئے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان معبودوں کے ہاں یہ بڑے معزز اور سٹرانگ پارٹیاں بن جائیں، اس لیے یہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہرگز ایسے نہیں ہوگا، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ،
وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، جن کی عبادت کرتے رہے وہ کہیں گے ہم تو پتہ ہی نہیں، اور جن کو یہ معبود بنا کر شیئر ہولڈر بنا کر کرنے والی سرکاریں سمجھتے رہے وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے وہ قرآن میں آیت پر غور کرنا چاہیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے عیسیٰ صاحب تم بتاؤ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا عیسیٰ کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، تو عیسیٰ فرمائے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں، ماں قلت الا ما امرتنی، میں نے سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ انہوں نے مجھے معبود بنایا، ابن اللہ بنایا، تو عقیدہ تثلیث بنایا، اس بارے کے مجھے کوئی علم نہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کے آپ سمجھ لیں جن کی وہ یعنی غیر اللہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں وہ ان کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے ضد میں موافقت میں نہیں، ان کے اس طرح سے میرے اینٹی گروپ ہوں گے، ان کے خلاف وہ بیان دیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے شیطانوں کو، جنات کو کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ان کو ابار رہے ہیں، ان کو راہ ہدایت سے ہٹا رہے ہیں، ان کو اور ابار رہے ہیں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، تمہارا کام یہی ہے، نبیوں کی مخالفت، نبی کے ماننے والوں کی مخالفت اور سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے کاوشیں کرو، وہ شیطان لگے ہوئے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی محترم ان کے خلاف آپ ہلاکت کی بد دعا کر کے ان کے مر جانے کی آپ عجلت نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے ایک لمحہ ایک رات و دن گن رہے ہیں اور یہ ان قریب ہلاکت عذاب سزا کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا اے غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جب ٹن 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 کی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں جی 10 بج گئے ہیں، جی 8 بج گئے ہیں، 9 بج گئے ہیں، کہتے ہیں یہ 9 نہیں بجے، یہ گھڑیال منادی کر کے وہ کہہ رہے ہیں تیری زندگی 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، 10 11 12 بج گئے ہیں تو وہ اعلان کرتا ہے حضرت غور کرو 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا ہے۔ یہی مسئلہ جو اللہ نے قرآن مجید کے بیان فرمایا ہے، وَنَعُدُّ لَهُ عَدًّا، ہم گن رہے ہیں کتنے لمحات، کتنے دن، کتنا ان کا وقت باقی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جیسے ہم وفد کی شکل میں گروپوں کی شکل میں رحمان کے پاس متقین کو جمع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ جب متقین کو وفد بنا کر گروپ بنا کر رحمان کے پاس لائیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم جہنم مجرمین کو چلا کے ہانک کے کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف وارد کرنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے، جلانے کے لیے مجرمین کو ہم جہنم کی طرف لائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة، یہ مجرم کوئی سفارش کرنے کی ملکیت اختیار نہیں رکھیں گے۔ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، ہاں وہ جس نے اللہ سے عہد کیا ہو، اللہ اجازت دے، گنجائش دے، اللہ راضی ہو اور اس کی بات کا علم ہو اس بندے نے کیا کرنا کیا کہنا، اس بندے کو اجازت ملے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے ایک اور بدتمیزی کی، کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کبھی جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی خود اپنے کہتے ہیں قالوا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، یہودیوں نے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ وأحباؤہ وقالت النصارى نحن ابناء اللہ، انہوں نے یہ بدماشی کی۔ اور بشر عرب نے کہا فرشتے سارے اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اولاد کا ثبوت، کہتے ہیں فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اشارہ ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایسی بات کی ہے اتنی غیر معقول، اتنی نامعقول، اتنی حق سے دور بات ہے۔ ادا کا معنی جو کسی سمجھ میں موافقت میں آ ہی نہیں سکتی، وہ جو اللہ کی اولاد ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے آسمان پھٹ جائیں اس بات سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، دراڑیں پڑ جائیں۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، ریزہ ریزہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ہو جائیں، زمین کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، اور اسی طرح آسمان پھٹ جائے، سارا کچھ ایسے ہو جائے۔ یہ بات ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ دعویٰ کرنے کے رحمان کی اولاد ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ہو سکتے ہیں، اگر کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، یا اللہ کا فلاں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ رحمان کی اولاد ہو، جچتا ہی نہیں ہے کہ رحمان الرحیم کی کوئی اولاد ہو، بیٹی یا بیٹا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض، کوئی نہیں ہے آسمان و زمینوں میں، الا آتِ الرحمن عبدا، مگر جب حاضر لین ہوں گے سارے غلام بن کر، عبد بن کر، اللہ تعالیٰ کی بندگی بننے والے بنا کر اللہ پیش کریں گے۔ کوئی چودھر، کوئی لیڈری، کوئی بادشاہ، کوئی نمائش، کوئی استکبار، کوئی تکبر، ولا شے، اس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ سارے جب آئیں گے اللہ حضرت غلامی کی صورت میں، جکڑے ہوئے ننگی حالت میں، نہ لباس ہے، نہ تنبا ہے، نہ پینٹ ہے، نہ کوئی شے نہیں، تو اللہ کے دور پیش ہوں۔ توجہ فرمائیں، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی محترم آپ نے دیکھا ہے، یعنی غور کیا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وہ کافر ہے۔ آس بن وائل کافر اس سے مراد ہے، تفسیر میں نے سنا لی ہے۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ میں ضرور دیا دوں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ تو اس پر تبصرہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کے علم پہ اطلاع پائی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ سنکتب ما یقول، ان قریب لکھیں گے جو یہ کہتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم بڑھا دیں گے اس کی مدت مزید، یعنی اور مدت کو بڑھا گے جو سزا والی عذاب والی ہے۔ تو وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم اس کا وارث بنیں گے جو یہ کہہ رہے کہ میرا مال، کفر کر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، ان کے خلاف یعنی ان کی ضد میں بیان دیں گے، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کہ آپ نے دیکھا نہیں بے کہ ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر مسلط کر دیتے ہیں، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ان کو ابھارتے ہیں اور ان کو ورگلاتے ہیں کہ تم ڈٹے ہوئے بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی محترم آپ ان کے خلاف بد دعا کرنے میں عجلت نہ فرمائیں۔ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کی دن رات لمحات کو گن رہے ہیں گننا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے رحمان کے بعد وفدوں کی صورت میں، گروپوں کی صورت میں۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم چلائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وارد کرنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے۔ لا یملکون الشفاعہ، وہ کسی سفارش کی وہ اختیار اور ملکیت نہیں رکھتے ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر کسی نے اگر معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ جس طرح گنجائش ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ وہ معاہدے میں آ گیا، اگر اللہ نے اجازت دی ہے سفارش کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، وہ ہوگی بات۔ ارشاد ہوتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ رحمان کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے یہ جو بات کی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بہت بڑی ناگوار نامناسب بات ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہیں آسمان، یتفطرن منہ، ایسی بات اور عقیدے سے پھٹ سکتے ہیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو سکتی ہے، دراڑیں پڑ سکتی ہے اس میں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ہو کر گر سکتے ہیں، اکھڑ سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ جو بات کہی ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اب وہ دعویٰ کریں یا پکاریں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کوئی مناسب اور لائق نہیں ہے رحمان کے لیے کہ وہ اس کی اولاد ہو یا وہ اولاد اختیار کرے یا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، کوئی نہیں ہے آسمانوں و زمینوں میں، الا آتِ الرحمن عبدا، مگر سارے غلام کی حیثیت میں، مملوک کی حیثیت میں اللہ کے حضور لائے جائیں گے اور وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔